بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میرا عنوان ہے اللہ کے ڈر سے رونا۔ میں نے ابھی جو آیتیں تلاوت فرمائی ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بے شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور یہ قرآن مجید ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ عزیز سامعات، اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے روتا ضرور ہے۔ کوئی انسان رونے سے آہ و بکا کرنے سے، گریہ زاری کرنے سے مستثنا نہیں ہے۔ ہاں، رونے کی قسمیں، اسباب اور انداز مختلف ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں رونے کی 10 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، کسی پر ترس کھاتے ہوئے رونا۔ عموماً کوئی نرم دل انسان جب کسی شخص کو کسی بڑی مصیبت، تکلیف یا پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے۔ نمبر 2، ڈر اور خوف کی وجہ سے رونا۔ اکثر کمزور دل لوگ جب کوئی مصیبت اترتی دیکھتے ہیں یا کسی قسم کے ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ یہ خوف و خطر کا رونا ہے۔ نمبر 3، محبت اور شوق کی وجہ سے رونا۔ عزیز اقارب، دوست، احباب اور باہم محبت رکھنے والے جب انسان سے بچھڑ جاتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں۔ یہ محبت اور الفت کا رونا ہے۔ نمبر 4، خوشی سے رونا۔ ایک دفعہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو سورۃ البینہ پڑھ کر سناؤ۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا میرے رب نے عرش پہ میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تیرے رب نے عرش پر تیرا نام لیا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رونے لگے۔ یہ رونا خوشی کا رونا ہے۔ نمبر 5، صدمے اور تکلیف کی وجہ سے رونا۔ جب امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم نے وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ صدمے کی وجہ سے رونا تھا اور یہ رونا اگر آواز اور جاہلی پکار کے بغیر ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ غم اور دکھ کی وجہ سے رونا، یہ نمبر 6 ہے۔ بس اوقات انسان کو ایسا غم
اور دکھ پہنچتا ہے کہ انسان اسے یاد کر کے وقتاً فوقتاً روتا ہے. یہ غم اور دکھ کا رونا ہے. اس کے ساتھ اگر جاہلی پکار اور آواز شامل نہ ہو تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. نمبر 7، بے بسی پر رونا. کئی دفعہ انسان کو کیا ہوتا ہے، اپنی یا کسی کی بے بسی پر یہ دیکھ کر کہ وہ بے بس ہے رونا آ جاتا ہے. نمبر 8، منافقت کا رونا. یعنی آنکھوں میں تو آنسو ہو لیکن دل خشیت الہی سے خالی ہو. جس طرح ریاکار قسم کے لوگ اس قسم کے آنسو بہاتے ہیں، اس قسم کا رونا نمود و نمائش اور منافقت کا رونا ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے. نمبر 9، کرائے پر رونا. جس طرح ماتمی لوگ پیسہ لے کر روتے ہیں، آج ایک گروہ حب اہل بیت کا جعلی علم اٹھائے ہوئے وہ ہر سال واقع کربلا کو غلط رنگ دے کر ماہ محرم میں نوحہ و ماتم کرتے ہیں اور رونے پیٹنے والے افراد کرائے پر بلائے جاتے ہیں. یہ رونے کی بدترین قسم ہے کیونکہ یہ نوحہ و ماتم بھی ہے اور منافقت بھی، اور اس کے ساتھ یہ بدعت بھی ہے. نمبر 10، کسی کی موافقت کرتے ہوئے رونا. یعنی کسی کو دیکھ کر رونا. کئی دفعہ انسان کسی دوسرے کو روتا دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے. یہ رونا کسی کی موافقت میں رونا ہے. یہ رونے کی مختلف قسمیں ہیں جو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے بعض جائز اور بعض ناجائز ہیں. لیکن رونے کی ان تمام اقسام میں سے افضل ترین قسم اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رونا ہے. یہ رونا ہے جو انبیاء، صلحاء، اتقیاء والے عمل ہے. اس رونے کی بے انتہا شان و فضیلت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے اور اس کی رحمت معجزن ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَيَقِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی عاجزی، خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے. اور رب ارض و سما نے سورہ مریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلت بیان فرمائی، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے گڑ گڑاتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اعلان فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں ان لوگوں کی فضیلت و مناقبت بیان فرمائی ہے جو اللہ رب العالمین کی آیتیں سن کر خشیت الہی یعنی اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں. اور اس خوبی کو قرآن میں جگہ دے کر قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا گیا ہے. سورہ نجم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں؟ ان آیات بینات میں ارض و سماوات نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا اور ڈانٹا ہے جو قرآن مجید سن کر رونے اور گڑگڑانے کے بجائے ہنستے اور کھیلتے ہیں. اور ایک خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لا ضحكتم قليلا ولا يبكون كثيرا. اور اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو.
تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے چہرے ڈھانپ لیے اور رونے کی آواز آنے لگی۔ جناب حضرت سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سبح المسلمون سبح، مسلمان اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی اور وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ غور فرمائیے میری عزیز سامعات، اصحاب اکرام رضی اللہ عنہم خشیت الہی سے کس قدر رونے والے لوگ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی سے رونے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہارے لیے تمہارے گھر ہی وسیع اور کشادہ ہو، یعنی گھر سے باہر فضول بیٹھک کی بجائے اپنے گھروں میں وقت گزارو اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ یہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو کی تھی جس نے آپ سے اخروی نجات کا ذریعہ اور طریقہ پوچھا تھا۔ ایک اور انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف الہی سے رونے کی ترغیب دے کے سات خوش قسمتوں یعنی عرش کا سایہ پانے والوں میں کہا کہ وہ شخص ہے جو خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبحان اللہ، خلوت میں خشیت الہی سے ٹپکنے والے آنسو کے قطرات کس قدر قیمتی ہے، کیونکہ یہ ریا اور نمود سے بالکل دور ہے، شائبے سے بالکل محفوظ ہے۔ اور امام الانبیاء نے ایک اور انداز میں اس رونے کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا، حتیٰ کہ دودھ تھنوں میں لوٹ جائیں، یعنی جس طرح دودھ کا تھنوں میں لوٹنا محال ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والے کا آگ میں داخل ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اللہ اکبر، کیسی فضیلت ہے سامعات، اور کیسا انعام و اکرام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں اس عمل کی شان بیان فرمائی۔ دو خطروں سے بڑھ کر کوئی خطرہ اللہ کو پیارا اور محبوب نہیں۔ ایک وہ خطرہ خون جو شہادت کے وقت مجاہد کے بدن سے ٹپکتا ہے، اور ایک وہ خطرہ آپ جو خوف الہی اور خشیت الہی سے مومن کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے۔ ماشاء اللہ، خشیت الہی سے ٹپکنے والا ایک ایک آنسو اللہ رب العالمین کو کتنا پیارا اور کتنا محبوب ہے۔ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں صبح تک یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے۔ یوں سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی سے رونے کا عمل نمونہ پیش فرمایا۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ آپ قبر کے کنارے پر بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں اس گڑھے کے لیے تیاری کرو۔ آج لوگ قبرستانوں میں تدفین کے وقت سیاسی تبصرے کرتے ہیں، کاروباری گپ شپ کرتے ہیں اور قبروں پر میلے ٹھیلے مناتے ہیں اور تاش کھیلتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا؟ اور خشیت الہی سے آنسو بہانا ایسا عظیم عمل ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں یہ آنسو نہ بہائے تو اسے جہنم میں بہت رونا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ خشیت الہی اور خوف الہی سے رونے کی 10 فضیلتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، لیکن آج ہم دنیاوی دکھوں، صدموں اور تکلیفوں پر تو مہینوں
مہینوں آنسو بہاتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی جلد کی طرح نہیں نکلتا۔ تو میری بہنوں، میرا اور آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ خشیت الہی سے ہم رو پڑے اور اللہ کو راضی کر لیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔